السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کا جو واقعہ ہے بڑا عجیب، بڑا دلچسپ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ذوالکفل کے بارے میں۔ سورۃ انبیاء کی آیت 75-86 میں 3 حضرات کا ذکر ہے، جن میں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا نبی اور رسول ہونا قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، اور ان کا تذکرہ بھی قرآن میں جا بجا آیا ہے۔ تیسرے بزرگ حضرت ذوالکفل ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان کا نام ان دونوں پیغمبروں کے ساتھ شامل کر کے ذکر کرنے سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، مگر بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمرہ انبیاء میں نہیں تھے، بلکہ ایک مرد صالح اولیاء اللہ میں سے تھے۔ امام تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ مجاہد رحم اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا نبی و پیغمبر ہونا قرآن میں ذکر ہے، جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے جو ان کی زندگی میں وہ سب کام ان کی طرف سے کرے جو نبی کے فرائض میں داخل ہے۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جو شخص ان شرائط کا جامع ہو اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور ہمیشہ رات کو عبادت میں بیدار رہتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ ناظرین، بڑی عجیب بات ہے کہ مجمع میں سے ایک ایسا غیر معروف شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ حقیر ذلیل سمجھتے تھے، اور کہا کہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو اور کبھی غصہ نہیں کرتے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بے شک میں ان 3 چیزوں کا عامل ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شاید کبھی اس کے قول پر اعتماد نہ ہوا، اس لیے اس روز اس کو رد کر دیا۔ پھر کسی دوسرے روز اس طرح مجمع سے خطاب فرمایا اور سب حاضرین خاموش رہے، اور یہی شخص پھر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ ذوالکفل اس میں کامیاب ہو گئے تو اپنے اعوان شیاطین سے کہا کہ جاؤ کسی طرح اس شخص پر اثر ڈالو کہ یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے یہ منصب اس کا سلب ہو جائے۔ ناظرین، ایوان شیاطین نے عذر کر دیا کہ وہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ شیاطین ابلیس نے کہا کہ اچھا تم اس کو مجھ پر چھوڑ دو، میں اس سے نمٹ لوں گا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اپنے اقرار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر جاگتے، صرف دوپہر کو قیلولہ کرتے۔ قیلولہ ناظرین دوپہر کے سونے کو کہتے ہیں۔ شیاطین عین دوپہر کو ان کے قیلولہ کے وقت آیا اور دروازے پر دستک دی۔ یہ بیدار ہو گئے اور پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ ناظرین، جب دروازہ کھولا تو اس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا کہ میری برادری کا مجھ سے جھگڑا ہے، انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا، وہ ظلم کیا۔ ایک طویل داستان شروع کر دی۔ دوپہر کے سونے کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا حق دلواؤں گا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور اپنی مجلس عدالت میں اس کا انتظار کرتے رہے، مگر اس کو نہیں پایا۔ اگلے روز پھر جب وہ عدالت میں فیصلہ مقدمات کے لیے بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے اور یہ نہ آیا۔ جب دوپہر کو پھر قیلولے کے لیے گھر میں گئے تو یہ شخص آیا اور دروازہ کوٹنا شروع کیا۔ ناظرین، ذوالکفل نے انہوں نے پھر پوچھا کون ہے؟ جواب دیا کہ ایک مظلوم بوڑھا ہے۔ انہوں نے پھر دروازہ کھول دیا اور فرمایا کیا میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں تو تم آ جاؤ؟ تم نہ کل آئے نہ آج صبح سے آئے۔ اس نے کہا حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور میں حاضر ہوں گا تو آپ ان کو میرا حق دینے پر مجبور کریں گے، تو انہوں نے اس وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دیتے ہیں۔ پھر جب آپ مجلس سے اٹھ گئے تو انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے
یہی فرمایا کہ اب جاؤ، جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آ جاؤ۔ اس گفت و شنید میں آج دوپہر کا سونا بھی رہ گیا۔ ناظرین، وہ باہر مجلس میں تشریف لے گئے، اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے روز بھی دوپہر تک انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ پھر جب تیسرے روز دوپہر کا وقت ہوا اور نیند کو تیسرا دن ہو گیا تھا، نیند کا غلبہ تھا، گھر والوں کو اس پر مقرر کیا کہ کوئی شخص دروازے پر دستک نہ دے سکے۔ یہ بوڑھا پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستک دینا چاہا، لوگوں نے منع کیا تو ایک روشن دان کے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ یہ پھر نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ یہ شخص گھر کے اندر ہے اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے۔ اس سے پوچھا تو کہاں سے اندر پہنچا؟ ناظرین، اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے اور فرمایا کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے اقرار کیا ہاں، اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے میری ہر تدبیر میں تھکا دیا، کبھی میرے جال میں نہیں آیا۔ اب میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلاؤں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جائے جو عیسیٰ علیہ السلام نبی کے ساتھ کیا ہے، اس لیے میں نے یہ سب حرکتیں کی۔ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے ناظرین ان کو ذوالکفل کا خطاب دیا گیا، کیونکہ ذوالکفل کے معنی ہے ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے۔ حضرت ذوالکفل اپنے اس عہد پر پورے اترے اور شیطان کو شکست دے دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔